بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین۔ ثواب کمانے اور گناہ مٹانے والی آسان نیکیوں کے موضوع سے ہماری آج کی ویڈیو ہے۔ یہ تقریباً ٹوٹل 45 ایسے کام ہیں جو کرنے سے نیکیاں ملتی ہیں اور گناہ مٹ جاتے ہیں، یعنی یہ بہت چھوٹے چھوٹے کام ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ذکر و اذکار ہیں اور کچھ عملی کام ہیں جن کو کرنے سے گناہ مٹتے ہیں اور نیکیاں ملتی ہیں، گناہ مٹ جاتے ہیں اور نیکیاں ملتی ہیں۔ تو اس بارے میں ان کی جمع اور ترتیب جناب جاوید اقبال اور اس پہ نظر ثانی جناب معاذ احمد فاروقی صاحب کی ہے۔ ان خوبصورت باتوں اور کاموں کے بیان کے ساتھ ساتھ آپ کو حرمین شریفین کے خوبصورت مناظر بھی دکھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا بیان کرنا سننا قبول عام فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ پہلی بار اس چینل پر تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ چلیں بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے اس بارے میں، تم جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو، بے شک نیکی گناہ کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ حدیث ہے یعنی مسند احمد، ترمذی شریف اور دارمی وغیرہ میں۔ جیسا کہ سبھی لوگ جانتے ہیں، سبھی بھائی جانتے ہیں کہ یہ دنیا دارالعمل ہے اور آخرت کی زندگی کامیاب بنانے کے لیے ایک مہلت ہے۔ اس میں جس قدر نیک اعمال ہو سکتے ہیں انسان کو کر لینے چاہیے، کیونکہ موت کے بارے میں کسی کو نہیں معلوم ہے کہ کب آ جائے اور یہ مہلت ختم ہو جائے۔ انسان کے تمام اعمال کی قبولیت اور ان کے اجر و ثواب کا انحصار نیت پر ہے۔ عمل کرنے والے کی نیت درست ہو تو اس کا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول اور اس کا ثواب ملتا ہے، اور اگر نیت درست نہ ہو تو بظاہر وہ عمل کتنا ہی اچھا اور عمدہ کیوں نہ ہو ثواب نہیں ملتا، بلکہ وہ عمل اس کے لیے وبال اور باعث گناہ بن جاتا ہے۔ یعنی اگر عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے بجائے کسی شخص کی خوشنودی یا لوگوں میں عزت اور شہرت اور نام و نمود یا عزت کسی دنیوی لالچ و غرض کی خاطر کیا جائے تو یہ نیت کی خرابی ہے۔ نیت اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والے کا عقیدہ بھی صحیح ہونا چاہیے، یعنی شرک نہ ہو اور ہر عمل سنت کے مطابق ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر عمل میں اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسانوں میں اچھا وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور عمل اچھے ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ بہت لمبی عمر پائے ہوئے ایسا شخص لیکن اعمال پوری زندگی میں بہت اچھے اعمال کرتا رہے تو وہ اس کے لیے باعث یعنی کہ اس کے لیے وہ چیز جو ہے باعث سعادت ہے۔ ویسے تو لمبی عمر ہو اور بندہ گناہوں میں گزار دے تو یہ نقصان ہے، لیکن اگر عمر زیادہ لمبی ہو اور بندہ نیکیوں میں گزارے تو یہ باعث سعادت مندی ہے۔ تو جو 45 کام یہاں پر میں ایسے کام جن سے ثواب کمایا جا سکتا ہے اور گناہ مٹائے جا سکتے ہیں اور یہ آسان کام ہیں، آسان نیکیاں ہیں، ان میں سے پہلے نمبر پہ ہے سارے دن شیطان سے محفوظ رکھنے والے کلمات۔ یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک دن میں 100 بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہتا ہے، اس کو 10 گردنوں کے آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے، یعنی 10 قیدی آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے، اور اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس سے 100 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور وہ دن بھر شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 2698۔ نمبر 2 کلمے جو زبان پر ہلکے اور وزن میں بھاری ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں، ترازو میں بھاری ہیں اور رحمان کو بہت محبوب ہیں۔ وہ کلمے یہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 6406 ہے اور مسلم شریف میں 2694 نمبر پر حدیث ہے۔ نمبر 3 جنت میں درخت لگوا دینے والے کلمات۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس رات مجھے معراج کی سیر کرائی گئی میری ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
آپ میری جانب سے اپنی امت کو سلام پہنچا دیجئے اور انہیں بتائیں کہ جنت کی مٹی خوشبودار ہے، اس کا پانی میٹھا ہے اور جنت چٹیل میدان ہے، اور سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہنے سے اس میں درخت لگتے ہیں۔ یہ سلسلہ صحیحہ 105 نمبر پر حدیث ہے۔ نمبر 4 ہے کہ آپ جنت میں خزانہ چاہتے ہیں۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبداللہ بن قیس، کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہا کرو، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اسے بخاری شریف نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر ہے 6384، اور مسلم شریف میں یہ حدیث 2704 نمبر پر موجود ہے۔ نمبر 4، وضو کرنے سے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے وضو کیا اور اچھے طریقے سے یعنی سنت کے مطابق وضو کیا تو اس کے جسم سے گناہ اس طرح نکل جاتے ہیں یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی۔ یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے اور اس کا نمبر ہے 244۔ نمبر 6 کہ آپ جنت میں کھجور کا درخت چاہتے ہیں۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ کہے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، تو اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگ جاتا ہے۔ السلسلہ صحیحہ حدیث نمبر 64۔ نمبر 7 پہ ہے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب کلمات، یعنی وہ کلمے جو دنیا کی ہر چیز سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پیارے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں یہ کلمات کہوں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، تو یہ میرے نزدیک ان سب اشیاء سے زیادہ محبوب ہیں جن پر سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہیں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 2695۔ نمبر 8 ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی فضیلت۔ اس بارے میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور اس کی 10 غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں اور اس کے 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 6359 ہے۔ باکثرت درود پڑھنے سے گناہوں کی بخشش اور غموں سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، 2457 نمبر حدیث ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نمبر 9 ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس عورت نے اس حال میں وفات پائی کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا وہ جنت میں جائے گی۔ یہ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے اور حدیث کا نمبر ہے 1882 نمبر۔ نمبر 10 پہ ہے روزانہ 1000 نیکیاں کمانے کا آسان نسخہ۔ روزانہ 1000 نیکیاں کمانے کا آسان نسخہ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، وہ بہت ہی آسان سا نسخہ ہے اس کے بارے میں سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس سے عاجز ہو کہ روزانہ 1000 نیکی کرو، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم لوگوں پر یہ باری ہے، مشکل ہے کہ تم 1000 نیکیاں کر سکتے ہو ایک دن میں؟ چنانچہ ایک شخص نے دریافت کیا کہ ہم 1000 نیکیاں کیسے کر سکتے ہیں، یعنی ایک صحابی کھڑے ہوئے تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ تو پھر ہم کس طرح کیا کریں کہ 1000 نیکی ہمیں ہر روز حاصل ہو جائیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے 1000 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں یا 1000 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 2698۔ نمبر 11 پہ ہے استغفار سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے کہ اے میرے بندو، یقیناً تم شب و روز گناہ کرتے ہو اور میں ہر طرح کے گناہوں کو بخش دیتا ہوں، اس لیے تم مجھ سے استغفار کرو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 2577۔ نمبر 12 فوت شدہ والدین کو اولاد کے استغفار کا فائدہ، یعنی اگر ماں باپ فوت ہو چکے ہیں تو ان کے لیے استغفار کرنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ جنت میں نیک بندے کا درجہ بلند فرماتے ہیں تو بندہ عرض کرتا ہے کہ اے اللہ، یہ درجہ مجھے کیوں دیا گیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ درجہ تیرے لیے تیرے بیٹے کے استغفار کے ذریعے حاصل ہوا ہے۔ صحیح الجامع
حدیث نمبر 1598 ہے۔ نمبر 13 ہے کہ آپ اپنے اعمال میں 10 لاکھ نیکیاں اور 10 لاکھ گناہوں کی معافی اور 10 لاکھ درجے بلند چاہتے ہیں۔ جی ہاں، تو جناب اس کے بارے میں آپ صرف یہ چھوٹا سا کام کریں تو انشاءاللہ خلوص نیت سے کریں تو انشاءاللہ آپ کو یہ سارے جو ہیں یہ درجات حاصل ہوں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بازار میں داخل ہو اور کہے لا حول ولا قوت لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، یعنی کتنا کیا کہنا ہے، جس کو عام فہم لوگ چوتھا کلمہ جو بابر کرواتے ہیں، تو یہ وہ کلمہ ہے جس کے بارے میں اتنا بڑا اجر و ثواب ہے اور اتنی بڑی فضیلت ہے کہ روزانہ 10 لاکھ نیکیاں، 10 لاکھ گناہوں کی معافی اور 10 لاکھ درجے بلند ہوتے ہیں۔ اور کلمہ کیا ہے؟ صرف یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھ دیں گے، اس کے 10 لاکھ گناہ معاف فرما دیں گے اور اس کے 10 لاکھ درجے بلند فرما دیں گے۔ صحیح الترغیب والترہیب 1694 نمبر ہے اور صحیح الجامع الصغیرہ میں 6231 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ نمبر 14 ہے کہ آپ 70,000 فرشتوں کی دعا لینا چاہتے ہیں، یقیناً لینا چاہتے ہیں، کون نہیں لینا چاہے گا؟ تو بھائی اس کے لیے ایک چھوٹا سا عمل ہے، یہ آپ سب لوگ، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بارے میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان عیادت کی غرض سے اپنے مسلمان بھائی کے پاس بیٹھتا ہے، اگر وہ صبح کو عیادت کرے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور اگر شام کو عیادت کرے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ لگا دیا جاتا ہے۔ یہ صحیح ترمذی شریف کی حدیث ہے اور حدیث کا نمبر ہے 775۔ یعنی اگر کوئی بندہ بیمار ہے، مریض ہے، تو اس کا صرف اس کی عیادت کرنے کے لیے جانا، اس کی تیمارداری کرنے کے لیے جانے کا اتنا بڑا ثواب ہے۔ نمبر 15 پر ہے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گناہ معاف ہو جائیں اگرچہ وہ سمندر کی جاگ کے برابر کیوں نہ ہوں؟ یقیناً چاہتے ہیں، کون مسلمان ہوگا جو نہیں چاہتا یہ کام کہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں؟ تو اس کے بارے میں ایک بہت ہی سہل سا عمل ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کے راوی ہیں، یعنی یہ جو حدیث ہے کہ جو سمندر کی جاگ کے برابر گناہ ہوں تو معاف ہو جائیں گے، اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہا تو یہ 99 مرتبہ ہوا، اور پھر 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے اس نے 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہا تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ سمندر کی جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے اور حدیث کا نمبر ہے 594۔ نمبر 16 پہ ہے توبہ گناہوں کو نیکیوں سے بدلنے کا ذریعہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور نیک کام کریں، ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا، مہربانی کرنے والا ہے۔ سورۃ الفرقان ہے، آیت نمبر 70 ہے۔ نمبر 17 پہ ہے، گناہ خواہ کتنے ہی ہوں، اگر شرک نہ ہو تو اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیں گے۔ تو وہ یہ کام کرنا ہے آپ نے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا، تیرے اعمال جیسے بھی ہوں میں تجھے معاف کرتا رہوں گا، اور مجھے تیرے گناہوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم، تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک بھی پہنچ جائیں اور تو مجھ سے معافی مانگے تو میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اے ابن آدم، اگر تو اتنے گناہ کر کے آئے کہ روئے زمین بھر جائے تو میں تیری اتنی ہی مغفرت کر دوں گا، بشرطے کہ تو نے شرک نہ کیا ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے اور حدیث کا نمبر ہے 3540۔ نمبر 18 پہ ہے، صدقہ و خیرات کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم صدقہ خیرات کو ظاہر کرو تو وہ بھی اچھا ہے، اور اگر تم اسے پوشیدہ مسکینوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 271 ہے۔ نمبر 19 ہے،
کفارہ مجلس کی دعا سے مجلس میں ہونے والے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو وہ کفارہ مجلس کیا ہے؟ یعنی کہ اگر بندہ کہیں کسی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے تو ظاہر ہے مجلس میں بیٹھ کر الٹی سیدھی ادھر ادھر کی باتیں ہو جاتی ہیں، کسی کی غیبت بھی ہو جاتی ہے، کوئی اور زبان سے ایسے کلمے نکل جاتے ہیں جو ناپسندیدہ ہوتے ہیں اور جو گناہ کے زمرے میں آتے ہیں۔ تو ان سب کی معافی کے لیے کتنا ایک آسان سا عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، لیکن افسوس ہے کہ ہماری اکثریت جو ہے اس سے ناواقف ہے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی ایسی مجلس میں بیٹھے کہ جس میں بہت فضول باتیں ہوتی ہوں اور وہ اٹھنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، تو اس کے گناہ جو اس مجلس میں ہوئے ہوں بخش دیے جاتے ہیں۔ یہ صحیح الجامع صغیرہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے صحیح الجامع الصغیرہ، اس میں 6192 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ نمبر 20 پر ہے کھانے کے بعد دعا پڑھنے سے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس بارے میں سیدنا معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوت، تو اس کے تمام گزشتہ گناہ جو ہیں وہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے 3548 نمبر پر، ابن ماجہ میں بھی یہی حدیث 3285 نمبر پر، مسند احمد میں جلد نمبر 3 پر 439 نمبر پر، اور ابو داؤد شریف میں یہی حدیث 4023 نمبر پر موجود ہے۔ نمبر 21 ہے سبحان اللہ و بحمدہ کہنے کی فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح و شام یہ کلمات پڑھتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، تو قیامت کے دن کوئی شخص اس سے افضل کلمات نہیں لائے گا سوائے اس شخص کے جس نے اس طرح کلمات کہے یا اس سے زیادہ بار کہے، نیز اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، خواہ سمندر کی جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور 6405 نمبر، اور مسلم شریف میں یہ 2692 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ نمبر 22 ہے اذان کے بعد دعا پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اذان سن کر یہ کلمات کہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے اور حدیث کا نمبر ہے 386۔ نمبر 23 ہے نفل روزے کی فضیلت۔ سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ایک دن کے بدلے اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کے بقدر دور کر دیتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی 38 نمبر حدیث ہے اور یہی حدیث مسلم شریف میں 760 نمبر پر موجود ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کی آگ کے درمیان، آسمان اور زمین کے درمیان فاصلے کے بقدر خندق ڈال دیتا ہے۔ اسے ترمذی شریف نے روایت کیا ہے۔ نمبر 24 ہے عرفہ کا روزہ۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے روزے کی بابت سوال کیا گیا، یعنی یوم العرفہ کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے اور حدیث نمبر 2738۔ اس کے بعد نمبر 25 پر ہے عاشورہ کا روزہ۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوم عاشورہ کے روزے کی بابت سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے اور حدیث کا نمبر ہے 2738۔ نمبر 26 ہے شوال کے 6 روزے رکھنا۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے 6 نفلی روزے رکھے تو یہ پورے زمانے کے روزے رکھنے کی مانند ہے۔ یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے اور حدیث کا نمبر 2750 ہے۔ نمبر 27 ہے ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں عبادت کی فضیلت۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذوالحجہ کی ابتدائی 10 دنوں کے مقابلے میں دوسرے کوئی ایام ایسے نہیں جن میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب ہوں۔
یعنی کہ ان 10 دنوں سے زیادہ کوئی بھی نیک عمل جو کیا جائے ان 10 دنوں میں جو کیا جائے تو اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو کوئی وہ محبوب نہیں ہے، یہ زیادہ محبوب ہے ان 10 دنوں میں عمل کرنا۔ نمبر 28 ہے صدقہ کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹا ڈالتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ یہ جامعہ ترمذی شریف کی حدیث ہے اور حدیث کا نمبر ہے 2612۔ نمبر 29 پر ہے قرآن کریم پڑھنے کے فضائل۔ سیدنا امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کو فرماتے ہوئے سنا کہ قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت والے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن کر آئے گا۔ یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے اور حدیث کا نمبر ہے نمبر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 30 پر ہے قرآن کریم پڑھنے سے قبر کے عذاب سے نجات ملتی ہے۔ اس بارے میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوشش کرتے رہا کریں آدمی جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو جب اس کے سر کی طرف سے عذاب دینے کے لیے انہیں ہمیشہ نیکی فرشتہ کا آتا درس ہے تو دیا تلاوت قرآن اسے دور کر دیتی ہے، روکتے رہا اور کریں۔ جب اس کے سامنے سے آتا ہے تو صدقہ و خیرات دور کر دیتے ہیں۔ اس انسان کی آخرت سنوار دی جائے جس سے اور جب اس کے پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو مسجد کی طرف چل کر جانا اسے دور کر دیتا ہے۔ اللہ منہم۔ یہ ترغیب الترہیب 5225 نمبر حدیث ہے۔ آپ کے پیارے نمبر 31 ہے رمضان کے روزے اور قیام تمام گناہوں کا کفارہ ہے۔ شیئر اور کمنٹ اس بارے میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان اور مبارک کے روزے رکھے، رات کو قیام کیا اور شب قدر میں عبادت کی، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ بخاری میں 1901 نمبر اور مسلم شریف کی 760 نمبر حدیث ہے۔ نمبر 32 ہے نمازیں جمعہ اور رمضان کا اجر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں اور ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک درمیانی مدت کے گناہوں کو مٹا دینے والے ہیں جب تک کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ اسے بھی بخاری اور مسلم نے ہی روایت کیا ہے۔ نمبر 33 ہیں بیماری سے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی بھی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے، یعنی اگر کسی کی تیمارداری کے لیے تشریف لے جاتے تو یہ کلمات ادا فرماتے اس کے پاس بیٹھ کر، لا باسن طہور انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو یہ بیماری گناہوں کو پاک کرنے والی ہے۔ یعنی ہر بیماری گناہوں کو دھو ڈالنے والی ہوتی ہے۔ یہ اسے بخاری نے روایت کیا، اور مسلم کی روایت ہے کہ کوئی ایسا مسلمان نہیں جسے کوئی تکلیف یا بیماری ہو مگر اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس کے گناہوں کو گرا نہیں دیتا، جیسے درخت سے سوکھے پتے گر جاتے ہیں۔ بخاری شریف میں یہ 5648 نمبر پر حدیث ہے اور مسلم شریف میں 2571 نمبر پر یہ حدیث ہے۔ استغفار کا فائدہ۔ نمبر 34 ہے استغفار کا فائدہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ کلمات کہے استغفر اللہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک انتہائی قیمتی بات ہے، وہ یہ کہ ہمیشہ کوشش کرتے رہا کریں کہ زندگی میں آپ جن رشتوں سے محبت کرتے ہیں انہیں ہمیشہ نیکی کا درس دیا کریں اور برائی سے روکتے رہا کریں۔ سچی محبت وہی ہے جس میں اس انسان کی آخرت سنوار دی جائے جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔